بسم اللہ الرحمن الرحیم. دس از یونٹ نمبر 3 لیسن نمبر 11 مسلم رول ان دا سب کانٹیننٹ. مسلمانوں کا جو دور حکومت ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، اس چیپٹر میں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ کیسے اسلام پھیلا اور کب کس وقت میں کون سا حکمران یہاں پر آ کر حکومت کی. اسپریڈ آف اسلام ان ڈفرینٹ کانٹیننٹس. When Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam passed away in 632, by then Islam had spread throughout Arabia, and in the years that followed, it spread further into Africa, Asia, and even in parts of Europe. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس وقت کے بعد اور اس کے بعد آنے والے کئی سالوں میں اسلام آلریڈی جو ہے وہ سعودی عربیہ سے نکل کر اور مختلف اور کانٹیننٹس کے اندر پھیلنا شروع ہو چکا تھا. When did Islam came into the subcontinent? Subcontinent میں اسلام کب آیا؟ In 712, the governor of Iraq, Hajjaj bin Yusuf, sent his troops with the young commander Muhammad bin Qasim to deal with Raja Dahir, the ruler of Babel in Sindh. 712 میں عراق کے گورنر تھے جن کا نام تھا حجاج بن یوسف. انہوں نے اپنا ایک ینگ کمانڈر جس کی عمر صرف 17 سال تھی اس کو سب کانٹیننٹ کی طرف بھیجا ٹو ڈیل ود راجہ داہر. راجہ داہر اس وقت سندھ پر یعنی سب کانٹیننٹ کے اندر حکومت کرتا تھا جو کہ ایک ہندو راجہ تھا. اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے بھیجا. اب کیوں بھیجا ہم دیکھتے ہیں. وائی محمد بن قاسم کیم ٹو دا سب کانٹیننٹ. محمد بن قاسم کو سب کانٹیننٹ کیوں آنا پڑا؟ Raja Dahir had been unable to control the pirates who had captured ships carrying goods for the ruler of Iraq and the Muslim pilgrims to Mecca. اب وہاں پر کیا تھا کہ جو راجہ داہر تھا وہ وہاں پر پائرٹس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکا تھا جو کہ لوٹ مار بہت زیادہ کرتے تھے. اور پائرٹس کہتے ہیں ڈاکوؤں کو جو سمندری ڈاکو تھے. وہ جو سمندری جہاز سامان لے کر آ رہا ہوتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے. اور اگر کوئی جو ہے وہ زیارت کرنے کے لیے بھی زیارت کی غرض سے سفر کر رہے ہوتے تھے اور ان کا جو مال ہوتا تھا ان کے پاس سامان ہوتا تھا وہ سارے کا سارا لوٹ لیتے تھے. اس وجہ سے جو محمد بن قاسم ہیں یہ اس علاقے میں آئے تاکہ وہ راجہ داہر سے بات چیت کر سکیں کہ اس کو ختم کریں. محمد بن قاسم دا کانکرر آف سندھ. کانکرر مین فاتح. محمد بن قاسم جب یہاں پر آئے انہوں نے راجہ داہر سے بات کی لیکن جب بات نہ بن سکی تو پھر جنگ کرنی پڑی. اینڈ دین محمد بن قاسم ناٹ اونلی ڈیفیٹڈ راجہ داہر بٹ آلسو کانکرڈ دا لینڈس فرام دا عربین سی کوسٹ اپ ٹو ملتان ان لوور پنجاب. اب جب جنگ کی صورت ہوئی تو محمد بن قاسم جو کہ صرف 17 ایئرس کے ینگ کمانڈر تھے انہوں نے نہ صرف سندھ کو فتح کیا اور اس کو شکست دی. ڈیفیٹڈ کا مطلب ہے شکست دی. نہ صرف راجہ داہر کو شکست دی بلکہ سندھ جو ہے اس کو فتح کیا. عربین سی کوسٹ سے لے کر ملتان تک کا جو لوور پنجاب کا علاقہ ہے وہاں تک کا یہ تمام علاقہ، اب اگر آپ اس میپ میں دیکھو تو یہاں سے لے کر تو یہ تمام علاقہ جو ہے وہ اس ینگ کمانڈر نے فتح کر لیا. What did محمد بن قاسم do for the people of the subcontinent? اب جب انہوں نے سندھ کو فتح کیا تو انہوں نے یہاں پر لوگوں کے لیے کیا کیا؟ He established a strong and just government with good reforms for the people. اسٹرانگ کا مطلب مضبوط اور جسٹ گورنمنٹ، ایک پرعدل اور ایک پر انصاف حکومت قائم کی انہوں نے یہاں پر اور لوگوں کے لیے جو بھلائی کے کام تھے وہ کیے اور لوگ بہت خوش تھے ان سے. What was the result of his good reforms? اب جب انہوں نے وہاں پر اس طرح کے کام کیے تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ As a result, many people willingly converted to Islam. This conquered territory became part of the Arab Empire for the next 200 years. اب ان تمام گڈ ریفارمز کا رزلٹ یہ نکلا کہ لوگ جو تھے وہ ان سے اتنے خوش تھے کہ انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. اور ان کا جو فتح کیا ہوا علاقہ تھا یہ اگلے 200 سال تک جو عرب تھے ان کی سلطنت کا حصہ رہا. دس از اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں تو دیز آر دا رونس آف محمد بن قاسم ماسک جو انہوں نے وہاں پر آ کر مسجد تعمیر کرائی تھی اس کے اب باقیات ہمیں ملتے ہیں. What did the Arabs learn from the Indians? اب جب عرب جو تھے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر آ چکے تھے تو اب انہوں نے یہاں پر آ کر کیا سیکھا؟ When the Arabs came to the subcontinent, they took many useful ideas from the Indians and spread them to other parts of the world. اب وہ یہاں پر آئے انہوں نے بہت سی چیزیں آ کر سیکھی اور اس کے بعد انہوں نے باقی دنیا کے اندر جب ٹریڈ کی غرض سے وہ ادھر دوسرے کنٹریز میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر ان چیزوں کو پھیلاتے تھے.
The most important ideas they spread during this time were the digital numerals and the concept of zero. As we have already studied that in the previous lesson of history, our past, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो ज़ीरो का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से जो है वो दिया गया था, आर्यभट्ट ने दिया था सबसे पहले। और जब अरब सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए तो उन्होंने भी यहाँ पर आकर डिजिटल न्यूमरल्स सीखे, और उसके बाद ज़ीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो उन्होंने इंडिया से सीखा, सब कॉन्टिनेंट से सीखा, और उसके बाद उन्होंने जहाँ जहाँ वो तजारत की गर्ज से गए वहाँ वहाँ इस कॉन्सेप्ट को फैलाया। 10th and 11th centuries in the subcontinent. By the 10th and 11th centuries, there was a mixture of people, languages, and cultures in the subcontinent. By the end of the 11th century, Muslim rule was firmly established in the subcontinent. 10th और 11th century जो थी इसमें यहाँ पर मुख्तलिफ languages, cultures थे जो यहाँ पर रह रहे थे, बोली जा रही थी ज़बानें, और बाय द एंड ऑफ 11th सेंचुरी 11वीं सदी के अख्ताम तक यहाँ पर मुसलमानों का जो राज था वो मुकम्मल तौर पर कायम हो चुका था।